Assalamu alaikum dear student, this is Kamal here. Dear student, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से अपना थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसका थीम या टाइटल है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ये एक आम सा टॉपिक है लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आप सब लोगों को पता होता है कि हम मैट्रिक तक फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पढ़ लेती है, उसके बाद जब मैट्रिक हम कर लेती है तो एफएसी में हम या तो प्री इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाते हैं या तो प्री मेडिकल वाली साइड पे जाते हैं। अगर प्री इंजीनियरिंग वाले साइड पे हम चलती है तो हम मैथ्स पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्री मेडिकल वाले साइड पे चलेंगे तो हम ज़रूरी बात है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो एफईसी में जब हम ये पढ़ लेती है उसके बाद एफईसी के बाद हम कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं। इस तरह अगर हम ये पढ़ ले तो ये बहुत एक वसी टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर फील्ड मेंशन नहीं किए। मैंने सिर्फ आपकी बुक की हद तक इसको टच दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़्यादा फील्ड है अकॉर्डिंग टू द बीएस लेवल है, तो उसको मैंने टच नहीं किया। तो आज हमारा टॉपिक, आप इस टॉपिक को देखिए बायोलॉजी को, इसको आज मैंने थोड़ा रंगीन लिखा है। हमारा तो माशाल्लाह हर एक टॉपिक रंगीन होता है और अच्छा होता है, स्टूडेंट के लिए मूडी होता है, लेकिन हमने आज इसको थोड़ा रंगीन बना लिया है। इसी वजह से कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस 7 का मतलब ये है कि बायोलॉजी की फील्ड में हम 7 नहीं, हम 70s जो है ना फील्ड्स में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में हम जा सकते हैं। तो ये तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, लेकिन हमारी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती है स्टूडेंट्स के पास कि वो कौन कौन सी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। आप आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और बढ़ती है, क्योंकि आपकी जो है ना वो बुक में यह जो फील्ड्स मैंने मेंशन किए उसको मेंशन किया, तो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको वही लिखा है जिसको आपको जिसको आपके लिए बुक में मेंशन किया हुआ है। तो अगर कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ ले तो वो फील्ड ऑफ मेडिसिन में जा सकता है। अक्सर आप देखें कि हमारा स्टूडेंट एफएसी में जितनी भी स्टूडेंट है, वो जो हमारे स्टूडेंट है इधर उधर, उनसे हम अक्सर पूछते कि एफएसी की बात आप क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, डॉक्टर बन जाऊँगा और एमबीबीएस करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। लेकिन वो मुकाबला बहुत सख्त होता है और अक्सर स्टूडेंट जो है मैंने जो देखा है तो अक्सर उसमें पास होते हैं और अक्सर उसमें फेल होते हैं, नाकाम होते हैं। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई भी फील्ड दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी स्टडी की लेवल के ऊपर कि हमने कितना स्टडी की है। इसलिए हर लेक्चर की स्टार्ट में और आखिर में अक्सर हम कहते हैं कि मेहनत करें ताकि कामयाबी आपके कदम छूमे। तो अक्सर हम उनसे पूछते तो कहते हैं कि हम एमबीबीएस करते हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट इसकी तरफ मुतवज्जो होती है और इसमें हम कहते हैं कि जो जब बंदा बायोलॉजी पढ़ लेती है तो ज़ाहिरी बात है वो एमबीबीएस की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा वो जो फील्ड ऑफ मेडिसिन में है उसमें 2 चीज़ें, एक वो फिजिशियन की तरफ भी जा सकता है और दूसरा वो सर्जन की तरफ भी जा सकता है। फिजिशियन क्या है? दोज डॉक्टर विच डायग्नोसिस एंड ट्रीट द डिजीज़, जो एक बीमारी की तशखीस करता है और उसका इलाज करता है उसको हम फिजिशियन कहती है। और वो डॉक्टर जो सिर्फ सर्जरी करती है, ऑपरेशंस करती है, उसको हम सर्जन कहते हैं। तो इस 2 फील्ड में बंदी ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया। नंबर 2 जो फील्ड है वो है फिशरी। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखसूस अगर पाकिस्तान की लिहाज से देखा जाए तो फिशरी एक वास्ट फील्ड है।
بہت ہی واسٹ فیلڈ ہے اور بہت سی اپرچونٹی اس میں آتی ہے. مختلف علاقوں میں فشز کی ہچریز ہوتی ہے. جو کولڈ علاقے ہیں پاکستان میں وہاں پہ اس کی ہچریز زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ٹراؤٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن کولڈ علاقوں پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں. اگر ہم منگلا ڈیم کو دیکھیں جہلم اور جہاں پہ کشمیر ہے, کشمیر کا انٹرنس پوائنٹ ہے اور پاکستان کا آخری پوائنٹ ہے جہلم, تو وہاں پہ منگلا ڈیم ہے. منگلا ڈیم میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی فارمز ہیں اور بڑی بڑی مچھلیاں ادھر پائی جاتی ہے. اگر ہم دوسری کوئی ڈیم تربیلا کو دیکھیں, اس کے علاوہ دوسری جو ڈیمز ہے وہاں پہ اکثر یہ فشری کے جو ہچری ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو ایک بندہ اس کی بات فشری ڈپارٹمنٹ میں بھی جا سکتا ہے. فشریز میں وہ کیا کرے گا, وہ مچھلیوں کی جتنی اسٹڈی ہے وہ کریں گے. اس میں کتنی بریڈز ہے, کتنی مہینوں میں یہ بچی پیدا کر سکتی ہے یا کتنی دنوں میں یہ بچی پیدا کر سکتی ہے, یہ بڑی ہو کر اس کا لائف سپین کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا کیا کھا سکتی ہے. تو یہ فشریز والے کا کام ہے. اور باقاعدہ طور اس میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس میں پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے. اگر ہم ایم بی بی ایس کو دیکھیں تو اس میں آگے پھر 2 فیلڈ ہوتی ہے بیٹا. ایک ہوتا ہے ایم بی بی ایس اور ایک ہوتا ہے اس کی بعد اسپیشلائزیشن. لیکن کبھی کبھار بعض اوقات کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ہاسپٹل اور اس کی شوقین نہیں ہوتی, تو وہ اس کی بات ایم فل کر لیتی ہے اور پی ایچ ڈی کر لیتی ہے. تو اکثر میڈیکل کالج میں وہ پڑھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایگریکلچر کی طرف بھی جا سکتی ہے. ایگریکلچر کیا ہے؟ اٹ از دا آرٹ آف کلٹیویٹنگ سوائل. اٹ از دا آرٹ آف کلٹیویٹنگ سوائل. اس میں زیادہ تر کام سوائل پہ ہوتا ہے اور گروونگ کراپس پہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی فصل ہے اس کو ہم اگائے, اس کو ہم گرو کرے, اور ریزنگ لائف سٹاک, جتنی بھی لائف سٹاک ہے اس کو ہم ریز کریں تو اس کے پیداوار کو زیادہ کریں. اس میں ہم ایگریکلچر کی فیلڈ کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ آف بایولوجی, جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ فارمنگ کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. فارمنگ میں کیا ہوتا ہے بیٹا, اس میں سیڈ کی پلانٹنگ ہوتا ہے. یعنی میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سیڈز کو ہم سوائل میں لگاتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے وقت میں یہ اگتا ہے اور اوپر آتا ہے. تو گروئنگ ایڈیبل پلانٹس, جتنی بھی پلانٹس ہیں ہمارے کھانے کی لائق ہے, تو اس کو ہم فارمنگ میں دیکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آف بایولوجی فارمنگ والی فیلڈ میں بھی جا سکتی ہے, ایگریکلچر والی فیلڈ میں بھی جا سکتی ہے. جو ہماری یونیورسٹیوں میں زیادہ تر تاٹ کی جاتی ہے وہ ہے فارسٹری, بی ایس فارسٹری. اس میں ایم فل بھی ہوتا ہے, پھر پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے. بیٹا اب باٹنی اور فارسٹری میں فرق ہے. باٹنی جو ہے وہ اسٹڈی آف پلانٹس ہیں, جو ہم نے پہلے لیکچر میں ریکارڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو واٹ از بایولوجی اینڈ اٹس برانچز بائی کمال شیخ, آپ یوٹیوب میں سرچ پہ دے دیں تو آپ کو وہ لیکچر آئے گا. اس میں ہم نے باٹنی پہ بات کی ہے. تو فارسٹری میں کیا ہے, اس میں کریٹنگ, پیدا کرنا, اس کی جتنی بھی پلانٹس ہے اس کو پیدا کرنا, اس کی مینجمنٹ کرنا, اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, اس کی کنزرویشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں, اور جتنی بھی فارسٹ ہے اس کو جب ہم ریپیئر کرتے ہیں, یہ آتا ہے فارسٹری میں. تو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ فارسٹری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں جو بندہ بایولوجی تھاٹ کرتی ہے وہ بایولوجی کا اسٹوڈنٹ رہتا ہے ایف اے سی میں, تو وہ ہارٹیکلچر کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ بہت ویری ریئر فیلڈ آف بایولوجی. اس میں اسٹوڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں ہارٹیکلچر میں, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو آگاہی نہیں ہوتی کہ ہارٹیکلچر کیا چیز ہے. تو ہارٹیکلچر میں کیا ہوتا ہے, اس میں کلٹیویٹنگ پلانٹس کی کلٹیویشن ہوتا ہے. کدھر پہ ہوتا ہے؟ گارڈنز میں ہوتا ہے. کس کے؟ ٹو پروڈیوس فوڈ, تاکہ فوڈ کو پروڈیوس کرے, پیدا کرے, اینڈ میڈیسنل انگریڈینٹس, اور جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی میڈیسنل سامان ہیں, انگریڈینٹس ہیں, اس کو پیدا کرے. یا جو ڈیزائن وغیرہ کے لیے آرنامنٹل پرپس نمائش آرائش کے لیے جو پلانٹس استعمال ہوتے ہیں اس پہ کام
کی جاتی ہے ہارٹیکلچر میں۔ اس کے بعد بیٹا آتا ہے اینیمل سائنسز۔ تو اینیمل سائنسز میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک بہت وسیع فیلڈ یہ بھی ہے۔ اس میں اینیمل کی پروڈکشن پر زور دیا جاتا ہے کہ اینیمل کی پروڈکشن کس طرح ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ پہ جو سٹنگ ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے، اور اینیمل بریڈنگ پر کام کیا جاتا ہے کہ کون سا اینیمل کس اینیمل کے ساتھ جب بریڈ کر جاتا ہے تو کون سا اینیمل بنے گا، یا وہ اسٹرائل بنے گا یا وہ فرٹائل بنے گا۔ اس کا کامن اگزامپل جب ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہارس جب ہم لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈنکی کو لے لیتے ہیں، تو جب دونوں کا کراس ہوتا ہے اس کی رزلٹ میں ہم سب کو پتہ ہے کہ میول پیدا ہوتا ہے، خچر پیدا ہوتا ہے۔ جو خچر پیدا ہوتا ہے اس کی اب کوالٹیز کیا کیا ہوتی ہے، تو اس کا کوالٹیز یہ ہے کہ وہ ہارس اور ڈھنکی سے زیادہ وزن لے جا سکتی ہے، لیکن اس کی ڈرابیکس صرف اور صرف یہ کہ وہ فرٹائل نہیں ہوتا، اسٹیرائل ہوتا ہے، اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اسٹڈی آتی ہے اینیمل سائنسز میں۔ تو بیٹا اس کے علاوہ بہت سی اور بھی فیلڈ ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا ہوا، لیکن جو فیلڈز آپ کی بک میں دی ہے اس کو ہم نے مینشن کیا ہے۔ اور بیٹا آپ اس لیکچر کو نوٹ کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے آپ کم از کم ہمارے لیکچرز کو لائک دیجئے، اس کو اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر شاید آپ ہم سے ایک لفظ سیکھیں گے تو شاید وہ بھی ایک لفظ سیکھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا مفت میں، اور آپ کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو ہماری سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی مل جائے اور ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہماری ویڈیو بھی کسی تک پہنچ سکتا ہے اور کوئی اس سے فائدہ لے لیتے ہیں۔ تو بس بیٹا محنت کریں اور زندگی کو انجوائے کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔